ہمارا کلام چل رہا تھا کہ تہجد ایک نفل نماز ہے اور یہ رات میں ادا کی جاتی ہے. اس کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. وقت تو پورا یہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد انسان تھوڑی دیر سو گیا ہو. لہذا اگر کسی کو رات میں سونے کی عادت نہیں ہے، اس نے عشاء کے فرض وغیرہ پڑھے، اب پوری رات جاگا رہا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا. یعنی اگر وہ نوافل پڑھے گا بھی تو ان کو صلاۃ اللیل تو کہیں گے، رات کے نوافل تو کہا جا سکتا ہے، لیکن تہجد نہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان عشاء کے فرائض پڑھ کے سو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی رہی ہے. کیونکہ یہ عبادات کا تصور آپ ہی کی طرف سے آیا ہے. ہم اپنے پاس سے کسی عبادت کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی بھی عبادات کے معاملات ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. ان کی معرفت ہمیں کسی کتاب سے آپ سے پہلے یعنی یا آپ کے بغیر ہمیں کسی کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اس لیے ہم مقید ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان نمازوں کے وقت اور ادائیگی، وقت کے تعین اور ادائیگی کے ہم محتاج ہیں. جیسے سرکار نے فرمایا ویسے ہم کریں گے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کا تصور دیا ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد آپ ضرور سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، وہ تہجد کہلاتی تھی. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر، وطر نہیں کہہ رہا ہوں، عشاء کے کوئی فرض پڑھ کے مثلا سو گیا اور پھر اٹھ کے اس نے نماز پڑھی، نفل نماز، تو یہ تہجد ہے. تہجد کے کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعات 8 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، 8 رکعتیں. لیکن یہ منقول ہیں، یہ حد نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ جتنی زیادہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک منقول ہے کہ آپ جب تہجد پڑھتے تو اکثر 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 تہجد ہوتی تھی اور 3 رکعت وطر پڑھ کر آپ پوری نماز 11 رکعت نماز اکثر پڑھتے تھے، جیسے کہ روایت میں بھی آئے گا. تو لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اگلے دن تہجد میں اٹھنا آپ کے لیے اگلے دن کے لیے کوئی مشقت کا باعث نہ بنے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ کوئی سخت کام کرتے ہیں، آپ آفس وغیرہ جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں گے تو پھر نیند پوری نہیں ہوگی اور اگلے دن نیند کا غلبہ رہے گا اور آپ نہ اسی طرح پڑھا سکتے ہیں، نہ آفس ورک کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہارڈ ورک کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پھر ہم مشورہ نہیں دیں گے. پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ کا رزق حلال بنے. اگر انسان ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، یاد رکھیں اس دن کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے. یہ کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ، اس میں جب کتاب الاجارہ آئے گا تو میں اور تفصیل سے آپ کو عرض کر دوں گا. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کام چلاؤ کام کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے دل سے کام نہیں کرتے ہیں، اوپر دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں، سطحی قسم کا کام کرتے ہیں. کام کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے بہت زبردست کام کرنا، ایک درمیانہ درجہ ہوتا ہے نہ بہت زبردست نہ بالکل مرا ہوا، اور ایک ہوتا ہے بہت ہی کم درجے کا، بے دلی کے ساتھ اور نکمے ترین طریقے سے کیا گیا ہو، جس کو اگر اس فیلڈ کے ماہر لوگ، پروفیشنل لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بیکار کام کیا، یہ سب سے نیچے درجے کا کام ہوتا ہے. جب ہمیں ڈیوٹی پہ رکھا جاتا ہے اور کوئی ایک کام کا درجہ طے نہیں کیا جاتا کہ بھئی اعلیٰ درجے کا ہے، اوسط درجے کرنا ہے، ادنا درجے کرنا ہے، کوئی طے نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم تنخواہ کے مستحق اس وقت ہوں گے جب کم از کم اوسط درجے کا کام کریں، درمیانہ. خیر الامور اوسطھا، سرکار کا فرمان الشان صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام امور میں سب سے بہتر ان کا درمیانہ ہے، یعنی نہ افراط نہ تفریط. تو آپ جب کام، اور ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں جو بہت ہی مطلب انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان سے پھر اعلیٰ درجے کے کام کے پیسے طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی تم اپنا کام ہمیں فرسٹ کلاس چاہیے، بہترین درجے کا، تنخواہ بتاؤ سیلری کتنی چاہیے، بھئی اتنی، ٹھیک ہے. انہیں اعلیٰ درجے کا کرنا پڑے گا ورنہ تنخواہ کے مستحق نہیں. اور عام طور پہ جو ہم رکھتے ہیں ڈیوٹی پر، کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھتے ہیں، کسی ٹیچر کو پڑھانے پہ رکھتے ہیں، تو ہم یہ طے نہیں کرتے کہ اعلیٰ پڑھانا ہے، ادنا پڑھانا، اوسط. تو وہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ اوسط درجے کا پڑھانا ہے. تو اب کوئی شخص اگر تہجد گزار بنتا ہے اور پھر وہ جا کے اوسط درجے کا کام بھی نہ کرے، ادنا درجے کا کرے اور تنخواہ حرام کمائے، کیونکہ اس دن کی تنخواہ کا وہ مستحق نہیں ہے، اس کو اوسط درجے کا کام کرنا تھا تو وہ تنخواہ کا مستحق ہوتا. یعنی کم از کم اس دن کی اگر 30 دن ہیں
اور اس نے 10 دن بالکل مرے ہوئے دل کے ساتھ اور بالکل نکما کام کیا ہے، 20 دن صحیح کام کیا ہے، تو اس کو 20 دن کی تنخواہ لینی چاہیے، 10 دن کی تنخواہ چھوڑنا واجب ہے۔ لیکن کون اس میں احتیاط کرے؟ وہ بھی لے آتے ہیں گھر پہ اور پھر وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے مشہور ہے جی تہجد گزار، بتا بھی دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ کہیں جی حاجی صاحب ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں جی، یہ تو تہجد نہیں چھوڑی آج تک۔ اور ڈیوٹی کا عالم یہ ہے، جو نفل ہے اس کے اندر بڑی پابندی ہے، جو فرض ہے اس کے اندر کوئی احتیاط نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد وہی پڑھے کہ پھر جو اگلے دن اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہو، یا پھر جیسے ہمارے کراچی کے لوگ ہیں کہ ہم لوگ سے مراد کراچی کے اکثر لوگ ایسی ہیں جی، وہ صبح میں جاتا ہوں کام پہ، کتنے بجے؟ 12 بجے، ان کی صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے۔ اکثر ہماری مارکیٹس یہاں پہ جو ہیں 11، 11:30، 12 بجے کھلتی ہیں، فجر کے بعد سوتے رہتے ہیں، یا بلکہ فجر کے بعد تو کیا اللہ ہی بس رحم فرمائے ہمارے اوپر، رات کے آخری پہر تو ان کے ڈرامے ختم ہوتے ہیں، فلمیں ختم ہوتی ہیں، دوستوں کی گیدرنگ ختم ہوتی ہے، بیٹھک ختم ہوتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، فجر بھی چھٹتی ہے، پھر اٹھتے ہیں 12 بجے، نہائے دھوئے اور نکل گئے یہ دکان کے اوپر۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ تو بہرحال ایسے لوگ کہ جن کو جلدی نہیں جانا یا کوئی زیادہ مصروفیت نہیں ہو، انہیں چاہیے کہ عشاء پڑھ کر اگر آپ نے تھوڑی بہت ضروری گفتگو کرنی کرے فوراً سو جائیں، پھر تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد تھوڑا سا پھر سو جائیں، جیسے آپ 12 بجے جانا ہے تو یعنی، لیکن فجر پڑھ کے تہجد پڑھی، آخری ٹائم میں فجر پڑھی اور پھر سو گئے اور 12 بجے اپنے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ یہ روٹین بنا کر دیکھیں آپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں ذرا اپنا سابقہ روٹین چینج کروں گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، سر میں درد ہوگا، جسم ٹوٹے گا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، آپ خوب اچھے گرم پانی سے نہائیں، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ کچھ دن یہ کر کے دیکھیں، اللہ کی رضا کی خاطر تہجد کے عادی بن سکتے ہیں اور سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی ریگولر نہیں پڑھ سکتا، رمضان میں تو کم از کم ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں وہ ابھی سے اگر ارادہ کر لیں کہ اس رمضان انشاءاللہ میں ایسے ہی کریں گے کہ جب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو فوراً اپنا تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھ لی، پھر اپنے سحری کر لی، فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر پڑھ کے کام پہ چلے گئے۔ تو رمضان میں تو پاسبل ہے، تو رمضان کے ارادہ کر لیں۔ ویسے اگر کوئی ہو سکے تو ڈیلی پڑھ سکتا ہے اگر آسانی ہو تو۔ ایک سنن ترمذی میں اس کی ایک فضیلت لکھی ہے تہجد کی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو اٹھ کر قیام کرنے کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے کا اور برے کاموں کو مٹانے کا اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہنے والی ذات کون سی ہے جو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، وہ وہی کہتی ہے جس کی وحی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ ذات ہے جو بولتی ہے تو اللہ کا پیغام آپ کے سامنے پہنچاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ میرے سرکار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے کہ تم رات کو اٹھ کر قیام کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے اشارہ فرما دیا کہ جو بھی نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے میں بڑی برکت رکھی ہے، کیونکہ ان نیک لوگوں کو جس کام کے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کام ہوتا ہی ببرکت ہے، اور ہم نیکوں سے ہی دور بھاگتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ٹیلی فون کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کے اندر دیکھ لیں کسی نیک آدمی کا فون نمبر ابھی ہے اس میں۔ اکثر سارے ہمارے رشتہ دار ہوں گے عام سے، یا فاسق فاجر ہوں گے، بے نمازی اور ادھر ادھر کے دوست، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن سے نفسانی خواہشیں انسان پوری کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں۔ کوئی تو نیک آدمی کو ہم منتخب کریں، اس کے طریقے کو جانیں، اس کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں، اس کی صحبت اختیار کریں۔ اور کوئی آپ کو نیک نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں کوئی اطراف میں نیک، تو میرے آقا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو اپنے نبی کریم کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارے سرکار کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ویسا بن جائے۔ لیکن کوئی دور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے نیک بندے پیدا کیے ہیں جن کو تھوڑا سا آپ دیکھنا چاہیں گے آپ کو مل جائیں گے، کہ جو دین پر چلتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کا طریقہ اختیار کر کے دیکھیں وہ کیسے دیکھتے ہیں، وہ کیا چیز سنتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ
کس چیز کو چھوتے ہیں، کس سے احتراز کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں، یہ طریقے ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ نیک آدمی وہی دیکھے گا جس کی اجازت ہوگی، جو حرام ہے اس سے اپنی آنکھوں کو روکے گا، کانوں کو، دیگر اعضاء کو روکے گا، اچھی صحبت میں رہے گا، بری صحبت سے بچے گا، تو ان کا طریقہ اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی اچھے اوصاف آئیں گے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب اور بعد سے، قریب اور دور ہونے سے پاک و صاف ہے۔ یہ جسمانیت کا خاصہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جسم ہے، جیسے کوئی دیوار ہے، تو میں اگر اس کے بہت قریب چلے جاؤں تو قریب، دور کھڑا ہو جاؤں تو دور۔ تو ایک تو جسم، کیونکہ جسم کسی جگہ میں ہوتا ہے، اور جب جگہ میں ہوتا ہے تو جگہ سے قریب اور دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے فزیکلی طور پر یا جسمانی اعتبار سے قریب اور دور ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل ہے روحانی تعلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کی روحوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ان کو روحانی طاقتوں سے نوازتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان تہجد پڑھتا ہے اور دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، علم دین کی دولت بھی اس کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ قریب کرنے کی علامت یہ ہے کہ یعنی اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، روحانی ترقی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس کی روح کا میلان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ پھر اس کا ذہن پاکیزہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کے ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کو نماز پڑھنا پہاڑ کے برابر لگے گا، اور یہ کئی رکعتیں پڑھ جائیں اور طویل عبادات کریں، پھول کی طرح محسوس ہوں گی۔ نیک عمل کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے، حقوق العباد ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، آخرت کی یاد دل میں بس جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روحانی اعتبار سے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس میں یہ اچھے اچھے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ تہجد پڑھنا، اور پھر یہ، لیکن میں پہلے بھی کئی بیانات میں اپنی وضاحت کر چکا ہوں کہ خالی تہجد پڑھنا اور باقی کوئی احتیاط نہ کرنا، یہ میرے سرکار نہیں فرما رہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے خالی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر سارا دن ہم حرام کمائیں، گالیاں بکیں، بدنگاہیاں کریں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم دین انسان سیکھے، فرائض پورے کرے، اور دیگر جو بھی ہماری ذمہ داریاں ان کو پورا کرے، اور پھر تہجد ساتھ میں پڑھے، تو یہ نور علی نور ہے اور بڑی روحانی ترقیوں کا باعث ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو فرائض ادا کر سکتے ہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، علم دین بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح تہجد کی 2 رکعت نماز اگر پڑھیں اٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب اور وصال کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اصل چیز ہے شیطان سے دوری اور نفس کی مغلوبیت، اور تہجد کی وجہ سے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ رات میں سو رہے ہیں اور 3 بجے 4 بجے جب نیند خوب سخت آ رہی ہے، گہری نیند ہے، سردیاں ہیں تو گرم گرم بستر ہے، کمبل میں رضائی میں آپ دبکے ہوئے ہیں، اور اس وقت پھر آپ اللہ کی رضا کی خاطر باہر نکلتے ہیں، ٹھنڈ میں آتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، تو نفس کچل جاتا ہے بری طریقے سے، وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے کہ نہ اٹھو، گرمی نہ چھوڑو، لیٹے رہو۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے لیے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی مخالفت ہوتی ہے، اس سے ہو جاتا ہے نفس مغلوب۔ اور پھر جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس مشقت نفس، جہاد نفس، اور پھر تہجد کی ادائیگی سے ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، باطن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، تو شیطان جب قریب آتا ہے اس نور سے اس کو آگ سی محسوس ہوتی ہے، وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے پیچھے۔ تو جب ایسا ہوگا کہ نفس مغلوب ہو جائے گا اور شیطان بھاگے گا، تو پھر لازم بات انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سرکار فرما رہے ہیں کہ جو تہجد پڑھے گا تو یہ تہجد اس کے گناہوں سے روکنے کا سبب بنے گی اور برے کاموں کو مٹانے کا۔ جو ہم نے سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں، اس طرح کے مشقت والے اعمال ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہمارے صغیرہ گناہ انشاءاللہ تہجد پڑھنے کی برکت سے ختم ہوں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں اٹھنے کی بنا پر بہت جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوگا. سرکار نے طبی فائدہ بھی بیان کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے اگر کھلے ہوئے گھر ہوں تو ہمارے تو بند ہوتے ہیں، کمرے بند، کھڑکیاں بند، اسی